السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الاکرم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمامی احباب کا خوش آمدید ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کی کاوشوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کا 26واں روزہ اور آنے والی رات شب قدر کی عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آج کے اس دن آپ حضرات کے سامنے، چونکہ گزشتہ کل میں نے علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال جو آپ نے تفسیر نعیمی کے اندر درج فرمائے ہیں کہ رمضان کے 13 خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کا ذکر کر رہا تھا۔ آج جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا وہ تقریباً چوتھی خصوصیت ہے جو رمضان کو سوا کسی اور مہینے کے اندر یہ شے نہیں پائی جاتی ہے۔ جیسے بنیت الطالبین میں حضور غوث پاک نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے، اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان میں 5 حروف ہیں۔ جو رمضان اردو کے اندر لکھا جاتا ہے اس میں ہوتا ہے را، میم، ضاد، الف اور نون، یہ کل 5 حروف ہوتے ہیں۔ تو کہا رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ مراد اس سے، را سے جو مراد ہے وہ رحمت الہی ہے، اور میم سے مراد یہ محبت الہی ہے، اور ضاد سے مراد یہ زمان الہی ہے، اور الف سے مراد الفت الہی یا امان الہی مراد ہے، اور نون سے نور الہی مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ را سے رحمت الہی اور میم سے محبت الہی، ضاد سے زمان الہی، اور الف سے امان الہی، اور نون سے نور الہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کو رمضان میں دیکھا جائے تو رمضان میں بھی خصوصاً 5 عبادت ہیں جو ہر بندے مومن کرتا رہتا ہے، اور وہ 5 عبادتیں کون کون سی؟ اول، روزہ ہر مومن رکھتا ہے۔ دوسرا، تراویح ہر مومن پڑھتا ہے۔ تیسرا، تلاوت قرآن جو ہر مومن کرتا ہے، اور قرآن اور اعتکاف جو ہر مومن میں سے بہت سے خوش نصیب احباب کرتے رہتے ہیں اعتکاف، اور شب قدر کی تلاش۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو بغور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جیسے رمضان کے حروفوں کے متعلق بتایا، ویسے ہی ان رمضان میں 5 عبادتیں خصوصیت کے ساتھ کی جاتی ہیں جس میں ہر مومن بندہ یہ کرتا رہتا ہے: روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت اور اعتکاف، 5واں شب قدر کی تلاش کر۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ان 5 عبادتوں کو مسلسل کرتا رہتا ہے اور اسی میں مگن رہتا ہے تو اللہ رمضان کے حروفوں کے اندر کی چھپی ہوئی حکمتوں سے ان بندوں کو نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ ہے رمضان المبارک
کہ جس کی لفظ کی ملنے والے فیوز اور برکات سے ہر مومنین کو اللہ نواز دیتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس نے روزہ رکھا وہ رحمت الہی پا لیتا ہے، جو قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے وہ رحمت الہی کے سائے تلے آ جاتا ہے، جو تراویحاں پڑھتا ہے وہ زبان الہی میں آ جاتا ہے، وہ امان الہی میں آ جاتا ہے، اور جو ساتھ ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں وہ تو سمجھ لیجئے کہ وہ آغوش خدا بندی میں بیٹھ جاتے ہیں، رحمت الہی میں چلے جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جاتا ہے. اور اسی طرح شب قدر کی تلاش، یقین مانیے جیسے نور الہی ہے نا، وہی شے شب قدر ہے، اور شب قدر کی تلاش میں بندے بیٹھتے ہیں، اللہ انہیں اپنے نور الہی سے نواز دیتا ہے. وہ عظیم لمحات جو شروع ہوتا ہے، وہ لمحات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ اپنے ان شب قدر کی تلاش کرنے والے بندوں کو نوازتا رہتا ہے. اور عزیزان محترم، چونکہ آج بہت بڑی رات ہے، جو عام طور پر ہمارے یہاں مینس ہر امت مسلمہ میں ہر جگہ پر یہ 27ویں جو شب قدر آتی ہے اس کو خاص مانا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگان دین نے اکثر نے فرمایا ہے کہ شب قدر یہ 27 کو ہی ہے. تو بہت سی وجوہات ہے کہ جیسے جو سورہ قدر ہے، آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو لیلۃ القدر کا جو لفظ آتا ہے نا، لیلۃ القدر، وہ 9 حرف پر مشتمل ہے، اور وہ اس صورت کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دینا یعنی گناہکار کرنے سے 27 حاصل ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی آیت کے آخر کے اندر سلام ہیا حتی مطلع الفضل، ہیا کا جو لفظ ہے نا، صوفیہ فرماتے ہیں اس سے وہی مراد ہے کہ جو 27 رات آتی ہے، 27ویں رات آتی ہے جو آج آئے گی، وہی شب قدر کی رات ہے. اور بہت سے جلیل القدر اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اس کے لیے ہو کر بہت سی باتوں کو ارشاد فرمایا ہے. میرے غوث پاک نے بھی 27ویں کو ہی زور دیا ہے، اور غالباً ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو قسم کھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شب قدر 27ویں کی رات ہو. تو آج کی یہ مبارک رات ہے عزیزان محترم جو آنے والی ہے. اس رات کے اندر آپ عبادت الہیہ میں مشغول رہے، فضول گوئی بے یوں ہی وقت کو ضائع کرنے سے بچتے رہیں. یقین مانیے یہ چند لمحات ہماری زندگی بہت بڑی قیمتی ہے. کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم اس رمضان المبارک کی اس عظیم رات شب قدر کے فضائلوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو اس رات کو عبادتوں میں گزارتا ہے اللہ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. دیکھیے تو صحیح صاحب، اب ہمارے پاس اتنی طویل عمر نہیں ہے، 1000 مہینے کا کاؤنٹ کرنے بیٹھیں گے تو 80 سال کے اوپر، 80 سال 4 ماہ کے اوپر کی کچھ کاؤنٹنگ بنتی ہے جو اتنی طویل عمر تک ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. صاحب ہمیں تو دنیا کے کام بھی ہے، دنیا کے جھمیلوں میں بھی رہنا ہے، ادھر کا دیکھنا ہے، ادھر کا دیکھنا ہے، مال بھی کمانا ہے، اور عیش و عشرت میں بھی ہماری زندگیاں بسر ہو رہی. کہاں ہم عبادت الہیہ اس طرح سے کر پا سکیں گے؟ تو یہ مبارک حضور کا صدقہ ہے کہ یہ مبارک راتیں آتی ہیں. اب ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور اس رات میں ہو سکے ہمیں اتنی عبادتوں کے اندر، اپنی طاقت بھر عبادتوں کے اندر مصروف رہنا چاہیے، مشغول رہنا چاہیے، اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ وہ مبارک لمحہ جب آئے، وہ مبارک لمحہ جب شروع ہو تو اللہ ہمیں وہ مبارک لمحے کے صدقے سے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ، ہمارے ماں باپ تمام کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے. یہ اس شب قدر کی خاص اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں جو کچھ ہم عبادتیں کریں اور اسے راضی کرنے کے لیے ہو کر جو بھی دعائیں مانگے، اللہ ان تمام دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول اور منظور فرمائے. اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ان کاوشوں اور محنتوں کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کہ جو کچھ بھی ہم نے رمضان مہینے کے اندر اپنی طاقت پر روزے، نمازیں،
ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو کچھ بھی کیا ہے نا مولا، اسے اپنے حبیب کے صدقے اور آنے والی رات شب قدر کے صدقے اللہ قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔